ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ حضرت عباس علم بردار کی لاش کو دفن کرنے کے بعد امام مظلوم واپس خیموں میں تشریف لائے، جنگ کی تیاری کی، اپنے جسم پر ہتھیار لگا ہی رہے تھے کہ حسن کا لال شہزادہ قاسم دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی، چچا جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں؟ فرمایا بیٹا کیوں نہیں؟ ابن حسن نے پھر کہا تو مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ جگر گوشہ رسول نے حسن کے لال کو سینے سے لگایا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جاؤ بیٹا آرام کرو اور اپنے چچا پر رحم کرو۔ شہزادہ قاسم نے عرض کی، یا امام دیکھیں اونو محمد نثار ہو گئے، عباس جان دے گئے، حر اور وہب جو بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں، چلو مجھے اپنا سمجھ کے نہ سہی بیگانہ جان کے ہی اجازت دے دو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑی تھیں، قاسم کی اس گفتگو سے تڑپ گئیں اور فرمایا، قاسم تمہارے والد نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا اور پڑھا، اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین کے نام تھا، جس میں لکھا تھا، بھائی حسین میدان کربلا کے حق و باطل کے مارکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا تاکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زار زار رونے لگے اور قاسم کو فرمایا، جاؤ بیٹا تمہیں اجازت ہے۔ حضرت قاسم نے پھوپھی زینب کا شکریہ ادا کیا، امام پاک کے پاؤں چومے، ہتھیار پہنے اور آخری بار سب کو سلام کیا اور پھر نعرے لگاتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے۔ آپ نے یزیدی لشکر کو مقابلے کی دعوت دی، آپ نے 3 بار للکارا مگر کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی تو آپ خود ہی لشکر کے میسرہ پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے اور پھر میمنہ پر بجلی کی طرح گرے اور دشمن کی صفیں الٹ دی۔ حسن کے لال کی تلوار تھی کہ بجلی کوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوفیوں کو خاکستر کرتی چلی جاتی۔ میمنہ سے رخ موڑا تو قلب لشکر میں جا پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پیاس نے نڈھال کر دیا اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے تو بارگاہ رب العزت میں التجا کی، اے ذبی اللہ کے لیے مکہ کی پتھریلی زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دینے والے خدا، اور اے میدان بدر میں توحید و رسالت کے پرستاروں کے لیے آسمان سے پانی برسا دینے والے مالک، اگر نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو نہ سہی آسمان سے ہی 2 قطرے پانی میرے حلق میں ڈال دے اور پھر میں تیری دنیا کو بتا جاؤں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک کہ کفر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ مگر ہاشمی شہزادے کی یہ التجا قبول نہ ہو سکی اور پردہ غیب سے آواز آئی کہ اے حسن کے لال، میں ابھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے پانی کے چشمے ابال سکتا ہوں اور کوفہ کے اسی ریگستان سے آب حیات پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ تو نوشتہ تقدیر ہے جسے تم آج ادا کر رہے ہو، اور اگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پر آؤ۔ عمر بن سعد نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا گیا اور پھر ارزق سے کہا کہ تم لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں اس لڑکے کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ بھی بڑا شاہ سوار ہے۔ چنانچہ ارزق کا لڑکا بڑے غرور و تکبر سے نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ، اور پھر یکا یک حق و باطل کی 2 تلواروں کی جھنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم نے نیزہ مارا جو اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم نے فوراً گھوڑے سے اتر کر اس کے لمبے لمبے بال اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اس زور سے زمین پر مارا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر ارزق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آیا
اور وہ بھی جناب قاسم کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ پھر تیسرا آیا اور ہاشمی جوان کا نیزہ اس کے سینے سے بھی پار ہو گیا۔ پھر چوتھا آیا اور حضرت قاسم کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر ارزق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر فولادی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، اور آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ مارا۔ علی کے بہادر پوتے نے وار بچا لیا، اور پھر ایک دوسرے پر تلواروں کے وار پر وار ہونے لگے۔ ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ارزق دیکھ کر کہنے لگا کہ قاسم، یہ تو میری تلوار ہے، تمہارے ہاتھ کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا ہے۔ پھر حضرت قاسم نے تلوار اٹھائی اور ارزق کی گردن پر ماری، وہ تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گری۔ ہاشمی شہزادہ لشکر یزید کے میسرہ پر بھی عقاب کی طرح جھپٹا، میمنہ پر بھی بجلی کی مانند چمکا، قلب لشکر میں بھی شیر کی طرح پنجہ زن ہوا، مگر ابھی تک حضرت قاسم کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر بن سعد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے، اور تلواروں اور برچھوں کی بوچھار سے 27 زخم آپ کے جسم اقدس پر آئے، اور پھر شیس بن سعد نے آپ کے سینہ پاک میں نیزہ مارا جو پار ہو گیا، اور آپ گھوڑے سے فرش زمین پر آ گرے اور پکارا، جا امام، مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو بے تابانہ دوڑ کر میدان میں پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے مشرق سے مغرب کی طرف دوڑتے اور مغرب سے مشرق کی طرف بھاگتے، شہزادہ قاسم ان گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے پامال ہو رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنی چادر مبارک میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے چن کر ڈالے اور ایک گٹھڑی بنا کر خیموں میں لے آئے۔ پھر وہ گٹھڑی حضرت ام فروہ کے سامنے رکھ کر فرمانے لگے، میں نے میدان کربلا سے تمام شہیدوں کی لاشیں اٹھائی، مگر قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو میں نے کربلا کی خاک سے ایسے چنا جیسے کوئی باغبان پھول چنتا ہے۔